بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر مبنی پروگرام حیات جاویداں کے ساتھ خاکسار نجیب اللہ ایاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، اس دنیا کو ثبات نہیں، ازل سے سنت ہے کہ جو پیدا ہوا اس نے اس فانی دنیا کو چھوڑ کر خدا کے حضور حاضر ہو جانا ہے۔ اس حقیقت کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کچھ یوں فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر ایک ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کسی عزیز رشتہ دار کی وفات یقیناً ایک نہایت ہی تکلیف دہ صورتحال پیدا کر دیتی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام تعزیت کرتے وقت اس امر کو ملحوظ خاطر رکھتے کہ بشریت کی وجہ سے جو صدمہ اور رنج کسی شخص کو پہنچا ہے اسے اپنی عارفانہ نسائے اور دنیا کی بے ثباتی کو واضح کر کے کم کر دیں۔ ایسے موقعوں پر بعض اوقات انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے اور ماسو اللہ کی محبت کو قربان کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کا معمول یہی تھا کہ ایسے موقع پر انسان کے ایمان کے بچانے کی فکر میں رہتے تھے اور ایسے رنگ میں اس پر اثر ڈالتے کہ تمام ہم و غم بھول جاتا اور خدا تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ غالب ہو جاتی۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اس نازک موقع پر اپنے اصحاب سے کس طرح تعزیت کیا کرتے تھے اور کس طرح اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیتے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنے کی تعلیم فرماتے۔ پروگرام میں خاکسار کے ساتھ مکرم فرحان حمزہ قریشی صاحب اور مکرم عبد النور عابد صاحب شریک گفتگو ہوں گے۔ مکرم فرحان قریشی صاحب، موت برحق ہے، ہر انسان نے اس جہان فانی سے کوچ کرنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کے غم میں کس طرح شریک ہوا کرتے تھے؟ جی نجیب صاحب، بالکل بجا آپ نے فرمایا ہے کہ موت برحق ہے اور ہر ایک نے اس میں سے گزرنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی ہمیشہ اپنے صحابہ کے غموں میں شریک رہتے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ جو دعا سکھائی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ جو بھی اس دنیا میں ہے وہ فانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی لو لگانی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے ہمیشہ استوار رکھنا چاہیے، تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ اور اس وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی ہمیشہ اس کی تلقین فرماتے تھے۔ جب بھی آپ تعزیت فرماتے تو اس کے ساتھ صبر کی تلقین کرتے اور پھر یہ بھی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ جھکو اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگو کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا۔ چنانچہ حضرت حافظ ابراہیم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک پرانے اور مخلص صحابی تھے، آپ معذور تھے، نابینا تھے، جب ان کی اہلیہ کی وفات ہوئی ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تعزیت کی اور حضور نے فرمایا کہ آپ کو اپنی اہلیہ کی وفات کا بہت صدمہ ہوا ہے اور آپ نے اپنی معذوری کے باوجود ان کی بہت خدمت کی ہے اور خدمت کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بس اب آپ صبر کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کا اجر دے گا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کو بہت جزا دیتا ہے جو عاجزی اور فروتنی سے زندگی بسر کرتے ہیں اور اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں تو گویا بہشت جو ہے وہ خود ان کی پیشوائی کے لیے آتا ہے۔ تو اس طرح حضور نے ان کو تسلی بھی دی، ان کو نصیحت بھی فرمائی اور یقیناً ان کے غم کا اس طرح مداوع ہوا۔ جی نجیب صاحب، اس طرح کے موقعوں پر بعض اوقات گھروں میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ جزا فضا یا ماتم وغیرہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، جس سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو اس قسم کی کوئی اطلاع ملتی تو حضور ان کو منع کرتے اور سنت کے ساتھ چمٹے رہنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ حضرت قاضی امیر حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میرے بیٹا جو پہلی بیوی سے تھا جب وہ فوت ہوا تو اس کی والدہ نے جزا فضا کرنا شروع کر دیا، اور اسی طرح اس کی والدہ یعنی بچے کی نانی نے بھی اسی قسم کی حرکتیں شروع کر دیں، اور میں نے بتھیرا ان کو روکا لیکن وہ باز نہ آئیں۔ تو جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے، جنازہ پڑھایا، تو اس کے بعد حضور نے ایک لمبا وعظ کیا، اور وعظ کے بعد کہتے ہیں کہ قاضی صاحب میری یہ نصیحت گھر بھی پہنچا دیں۔ تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی جو نصائح تھیں وہ اپنی اہلیہ کو بھی سنا دیں۔ تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد 2-3 بچے اس اہلیہ کے فوت ہوئے، لیکن سوائے آنسو گرانے کے انہوں نے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کی۔ تو کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس نازک موقع پہ بھی اپنے اصحاب کو یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کریں، سنت کے ساتھ اپنے آپ کو چمٹائے رکھیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عملی نمونے سے بھی اس بات کا اظہار فرمایا ہے۔ حضور کے اپنے کئی بچے چھوٹی عمر میں فوت ہوئے ہیں۔ مرزا جو صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب تھے وہ بھی چھوٹی عمر میں فوت ہوئے ہیں۔ اس ضمن میں ایک واقعہ ان کی وفات کے حوالے سے چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب بیمار تھے تو کہتے ہیں کہ میں بھی ان دنوں قادیان میں تھا، اور جب وہ فوت ہوئے تو مجھے بھی ان کے جنازے میں شریک ہونے کی سعادت ملی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب جنازہ بہشتی مقبرے لے جایا گیا اور قبر کھدی اور یہ تدفین کی کارروائی ہو رہی تھی تو حضرت مسیح علیہ السلام قبر سے کچھ فاصلے پر جا کر جو ہے کھڑے ہو گئے، اور اس وقت حضور نے مرزا مبارک احمد صاحب کی وفات کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کی وحی تھی، الہام تھا، اس کا تذکرہ کیا۔ سر ظفر اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ گو کہ میں بچہ تھا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام بڑی بشاشت کے ساتھ کلام فرما رہے ہیں اور کوئی غم و غم کا اظہار حضور نے نہیں فرمایا۔ تو اس طرح حضور نے اپنے عملی جو طریقہ ہے عملی اپنے عمل سے اپنی جماعت کو یہ تلقین کی ہے کہ غم و غم کے موقع پر صبر کرنا سنت ہے اور اس پر اس طرح عمل پیرا ہونا چاہیے۔ جی نجیب صاحب، بعض صحابہ کے بھی جو بچے ہیں وہ کم سنی میں فوت ہو جاتے تھے، تو ایسی صورتحال میں حضور کا خود تو اپنا عملی نمونہ بھی تھا، لیکن حضور پھر نصیحت بھی فرماتے تھے اور دعا بھی کرتے تھے ان کے لیے۔ تو حضرت مفتی فضل الرحمان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 لڑکے تھے، اور دونوں جو تھے وہ گونگے اور بہرے تھے۔ پہلا لڑکا جو تھا وہ پیدائشی طور پر مریض تھا، اور جو دوسرا تھا وہ ویسے تندرست تھا، لیکن جب 4.5 سال کی عمر کو پہنچا تو اس وقت ٹائیفائڈ فیور ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بہت فکر تھی اس بچے کی، اور حضور اکثر عیادت کے لیے تشریف لے جاتے اور پھر کوئی تجاویز فرماتے یا علاج کی تجاویز فرماتے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب گرداسپور میں مقدمہ چل رہا تھا اور حضور گرداسپور تشریف لے جاتے تھے۔ تو جس دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آخری دفعہ جانا تھا گرداسپور، اور مفتی صاحب بھی حضور کے ساتھ جایا کرتے تھے، تو حضور پہلے گئے ہیں مفتی صاحب کے گھر، اور حضور نے بچے کا حال پتہ کیا، اور حضور نے دیکھا کہ بچے کی حالت جو ہے زیادہ نازک ہے، تو حضور نے مفتی صاحب سے فرمایا کہ آپ اب میرے ساتھ اس دفعہ نہ جائیں، آپ یہیں ٹھہریں۔ تو حضور پھر واپس حضور تشریف لے گئے۔ 2 دنوں کے بعد اس بچے کی وفات ہو گئی۔ جب حضور واپس تشریف لائے قادیان تو حضرت مفتی صاحب حضور کو ملنے گئے، تو حضور نے ان کو مل کر فرمایا، تعزیت کی اور فرمایا کہ مجھے آپ کے بچے کی وفات کا علم ہوا ہے اور مجھے بہت صدمہ ہوا ہے، اور میں نے آپ کے لیے بہت دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نعم البدل دے اور ایسا بچہ دے جو سننے والا بھی ہو اور بولنے والا بھی ہو۔ تو اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے صحابہ کی کو تعزیت بھی کرتے تھے، ان کے لیے دعا بھی کرتے تھے، اور یہ دعا جو ہے لازماً اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا کسی نہ کسی رنگ میں، اور ایسی صورتحال میں ان کا جو غم ہے وہ بھی دور ہو جاتا تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ باقاعدہ ایک طریق رہا ہے کہ تعزیت کرتے تھے، اور جو قادیان کے گرد و نواح میں لوگ تھے ان کے لیے ان کے پاس تعزیت کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن جو صحابہ قادیان سے کچھ فاصلے پر یا دور رہتے تھے ان کو حضور تعزیت کے خط بھی تحریر کیا کرتے تھے۔ یہ بھی حضور کا طریق ہے۔ حضور نے حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں سلسلے کے پہلے خلیفہ ہوئے ہیں،
ان کے بچے کی وفات پہ بھی تعزیت کا ایک خط لکھا جس میں بڑی مقبول ایک بڑی خوبصورت دعا حضور نے تحریر فرمائی کہ آپ یہ دعا کیا کریں۔ پھر اسی طرح سلسلے کے ایک دیرینہ خادم ہیں حضرت چودھری رستم علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شروع سے ہی سلسلے کے ساتھ اور حضرت مسیح موعود السلام کے ساتھ جڑے رہے اور ہر وقت اپنے تمام مال کو اس دینی کام کے لیے خرچ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ ان کے گھر بھی ایک بیٹا تھا، تو جب وہ فوت ہوا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعزیت کی غرض سے ان کو ایک مکتوب تحریر فرمایا، اور اس مکتوب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تحریر فرماتے ہیں کہ چونکہ وفات پسر مرحوم کی خدا تعالیٰ کا فعل ہے اور صبر پر وہ اجر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے آپ جہاں تک ممکن ہو اس غم کو غلط کریں، خدا تعالیٰ نعم البدل اجر عطا کر دے گا، وہ ہر چیز پر قادر ہے، خدا تعالیٰ کے خزانوں میں بیٹوں کی کمی نہیں، غم کو انتہا تک پہنچانا اسلام کے خلاف ہے۔ تو اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تعزیت بھی فرمایا کرتے تھے، تعزیت کے لیے مکتوب بھی فرمایا کرتے تھے، لیکن ان سب میں جو بنیادی بات تھی وہ صبر اور رضا بالقضاء کی تعلیم تھی، جو ایسے موقعوں پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو دیا کرتے تھے۔ جی نجیب صاحب، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خود کے بچے جو ہیں وہ کم عمری میں فوت ہوئے ہیں، اور اس موقع پہ، اس نازک موقع پہ حضور نے اور حضور کے اہل خانہ نے جس صبر کا مظاہرہ کیا ہے وہ یقیناً بہت سارے لوگوں کے لیے ایک نمونہ رکھتا ہے۔ اب حضور کے جب بچے فوت ہوتے تھے تو مخالفین کی طرف سے ایک طوفان بدتمیزی تھا جو اٹھایا جاتا تھا۔ مثلاً بشیر اول کی جو وفات ہوئی ہے اس پہ جہاں پہ جو احباب جماعت تھے وہ افسردہ تھے، لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ مخالفین جو تھے وہ باقاعدہ انہوں نے خوشیاں منائی ہیں، اور ایک بدتمیزی کا طوفان تھا جو گرم کیا ہوا تھا۔ لیکن اس موقع پہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے جو اہل خانہ تھے نہایت صبر اور تحمل کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ پھر مرزا مبارک احمد صاحب کا ذکر ہوا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بڑے لاڈلے تھے، اور اسی طرح حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بڑے لاڈلے تھے۔ تو جب ان کی وفات ہوئی ہے تو حضور نے اور حضور کی اہلیہ نے اور اہل خانہ نے نہایت صبر اور حوصلے کا جو نمونہ ہے وہ دکھایا ہے۔ اس حوصلے اور صبر کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام کیا کہ خدا خوش ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ الہام میں نے اپنی اہلیہ کو سنایا تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس الہام کو سن کر بڑی خوشی ہوئی ہے، اگر 2000 مبارک احمد بھی فوت ہو جاتا تو میں اس کی پرواہ نہ کرتی۔ تو اس نازک موقع پہ جب ان کا بچہ فوت ہوا ہے، پرواہ کس کی ہے کہ خدا تعالیٰ خوش ہو۔ یہ وہ نمونے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے سامنے سیٹ کیے ہیں، اور ہم سب کے لیے یہ چیزیں مشعل راہ ہیں۔ جزاکم اللہ عبد الرائب صاحب، مکرم فرحان قریشی صاحب۔ سامعین کرام، واقعات تو بہت ہیں مگر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہم اپنے پروگرام کا اختتام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اقتباس سے کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، خدا نے اپنی قضاء و قدر کے راز مخفی رکھے ہیں اور اس میں ہزاروں مصالح ہوتے ہیں۔ میرا تجربہ ہے کہ کوئی انسان بھی اپنے معمولی مجاہدات اور ریاضات سے وہ قرب نہیں پا سکتا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ابتلا آنے پر پا سکتا ہے۔ زور کا تازیانہ اپنے بدن پر کون مارتا ہے؟ خدا تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، ہم نے تو آزمایا ہے، ایک تھوڑا سا دکھ دے کر بڑے بڑے انعام و اکرام عنایت فرماتا ہے۔ وہ جہان ابدی ہے، جو لوگ ہم سے جدا ہوتے ہیں وہ تو واپس نہیں آ سکتے، ہاں ہم جلدی ان کے پاس چلے جائیں گے۔ اس جہان کی دیوار کچی ہے اور وہ بھی گرتی جاتی ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہاں سے انسان نے لے ہی کیا جانا ہے، اور پھر انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کب جانا ہے۔ جب جائے گا بھی تو بے وقت جائے گا اور پھر خالی ہاتھ جائے گا۔ ہاں اگر کسی کے پاس اعمال صالحہ ہوں تو وہ ساتھ ہی جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار آئی ہے
اس وقت خزاں میں لگے ہیں پھول میرے بوستاں میں، بہار آئی ہے اس وقت خزاں